نہیں ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے. اور نصیحت والی آیات قرآن میں بالکل واضح ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن حکیم کی آیات کی 2 اقسام ہیں، ایک محکمات اور متشابہات. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محکمات کتاب کی ماں ہے، سب کچھ دین وہی ہے. محکم کیا ہے؟ جس میں احکامات آئے ہیں. سود سے بچو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حج کرو، جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے. تو یہ سارے واضح ہیں. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ عقیدہ تو سارے کا سارے ہی محکم ہے. لیکن جس نے ایاک نستعین نہیں ماننا، اس کے لیے وہی متشابہ بن جائے گا. وہ پھر تفسیریں کالی کریں گے، اتنے پورے قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو جائیں گے، قرآن نہیں سمجھ آئے گا. تو میں کہتا ہوں پہلے قرآن ایک دفعہ ترجمے سے پڑھیں. صوت القرآن چینل کا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، عربی قرآن اور ترجمہ، وہ سنیں. ایٹ لیسٹ زندگی میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کو کور کر لیں. تفسیر بعد میں پڑھ لیجیے گا، پہلے یہ سیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے نوٹس ایسا بناتے جائیں. آپ کو پتہ چلے گا آپ کو اکثر باتیں انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتائی ہوئی ہیں، جھوٹ بتائی ہوئی ہیں. ہمارے محلے میں نا جب کئی لوگ میری وجہ سے گمراہ ہونے شروع ہوئے انورٹڈ کاماس میں، ایک دیوبندی مفتی انہوں نے بلا کے نا درس کروایا، اور آیت کے ایک ٹکڑے پہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورہ نساء نمبر 59، اور اس سے انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقلید ثابت کی کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور امام حنیفہ کی. حالانکہ امام حنیفہ کی یہ بھی تقلید نہیں کر رہے، کیونکہ امام حنیفہ کو کینگرو کا نہیں پتہ، ان کو قطبین پہ نماز کا مسئلہ نہیں پتہ کہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. ان کو انتقال خون کا نہیں پتہ، پوسٹ مارٹم کا نہیں پتہ، ویڈیو کیمرے کا نہیں پتہ، جس کے آگے سے مولوی ہٹتے نہیں ہیں. یہ تو آج کے اجتہاد تو قیامت تک جاری ہے. آج کے تو زیادہ تر مسائل تو امام حنیفہ کے دور کے مسائل نہیں تھے. تو اولی الامر منکم، اولی الامر منکم خلیفۃ المسلمین کے بارے میں اس پہ ہی وہ پورا اس نے لیکچر دیا. تو وہاں ہمارے ایک بھائی جن کی داڑھی بھی نہیں تھی، وہ کھڑے، ان کا حضرت صاحب یہ آیت آگے بھی پڑھے نا، یہ آیت پوری تو نہیں آپ نے پڑھی. یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر اولو الامر سے بھی تمہارا جھگڑا ہو تو معاملے کو پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام بہتر ہونا ہے. تو یہ آگے آپ پڑھیں نا، اس میں تو آیا کہ آپ تقلید اگر مطلقاً ہوتی تو امام سے اختلاف ہی نہ ہوتا. یہ تو اس امام سے اختلاف کا کہا گیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. وہ کہتا نا جی میرا درس بس صرف اتنے حصے پہ تھا. سر آمنا کے لیے آپ ایسے درس کیا رکھیں؟ نماز کے قریب مت جاؤ. پھر ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ آپ اٹھ کے کہے گا سر آگے پڑھے لکھا ہوا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو. اس سے اگلا درس رکھیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. پھر ہمارا اسٹوڈنٹ آپ کو بتائے گا اس سے پیچھے بھی لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. کہانیاں، ڈرامے، 2 نمبریاں. تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ پلیٹ فارم دعوت حق، اس کی جو دعوت حق کی طاقت، میں نہیں کہتا ہماری طاقت ہے، وہ اسی پہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا ہے، اور ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے واللہ انہوں نے تو عزت یہ ویل کی تھی اسی بنیاد پہ. آپ کسی بزرگ کی عالم دین کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار اس کو قرآن حدیث کا علم ہے، اور اگر وہ قرآن حدیث کا دشمن ہو، نہ خود پڑھے نہ کسی کو پڑھنے دے، اور الٹا کہے کہ جو ڈائریکٹ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، وہ عزت کے قابل رہ جائے گا. مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں جناب جن بزرگوں کے ذریعے آپ تک یہ قرآن و حدیث پہنچے آپ ان کا احترام نہیں کرتے. سر میں کرتا ہوں، میں ان بزرگان دین کا بھی احترام کرتا ہوں، میں ان انگریزوں کا بھی احترام کرتا ہوں جن کے پرنٹنگ پریس پہ اتنی کلرڈ بک دارالاسلام نے چھاپی ہے. اگرچہ میں ان انگریزوں کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ کفر پہ مرے ہیں. آپ کو اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے بزرگوں میں اکثر گستاخانہ عبارتیں ہیں. تو صرف بزرگوں کا نام نہ لیں کہ کتابیں انہوں نے بچائی ہیں، نہ، آپ کے بزرگوں پہ ہوتا تو 8-10 ہی بخاری کے نسخے ہوتے. یہ تو انگریز کا کمال ہے، اس نے پرنٹنگ پریس آپ کو دیا ہے تو آج گھر گھر میں بخاری موجود ہے. یہ انگریز کا کمال ہے کہ یوٹیوب دی ہے اور جناب اپلیکیشنز اسلام 360 یا مکتبۃ الشاملہ بنے ہیں، ایزی قرآن و حدیث بنے ہیں. اس میں آپ کے بزرگ کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ایک گھڑی نہیں بنا سکے جس میں آپ نماز کا ٹائم سیٹ کر سکیں. تو اب آپ اس طرح کریں، انگریزوں کی عزت کرنا شروع کر دیں، ان کے آگے اونچا سانس لینا چھوڑ دیں، ان کا احترام شروع کر دیں، کیونکہ انہوں نے دین آپ تک پہنچایا نا، کنٹریبیوشن ہے. تو کیا کہیں گے؟ نہیں یار جب ان کے عقیدے کتابوں کے مطابق نہیں، بے شک انہوں نے خدمت کی ہے. تو یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کے قرآن و حدیث سے ثبوت تو سن لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے.
وہ کہتے ہیں نہیں محمد بن قاسم اگر آل امیہ سے تھا تو اسلام پھر کیسے یہاں پہنچا ہوگا؟ اگر اس نے، میں کہتا ہوں جی اگر وہ اسلام لے کے بھی آئے تو اس سے اس کی غلط چیزیں غلط ہی رہیں گی۔ حجاج ابن یوسف نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ ڈوم آف دا راک یروشلم میں بنوایا ہے، تو ہزاروں صحابہ کو بھی تو قتل کروایا ہے انکلوڈنگ عبداللہ ابن زبیر۔ تو آپ وہ کام اپنی جگہ، برائی اپنی جگہ، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، اور ان کی مت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے۔ سر آپ کے بابوں نے کلمے پڑھائے تھے یا نہیں پڑھائے تھے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں ہندوؤں کو، جن میں ہندوؤں کے پنڈت بھی شامل ہیں، آن کیمرہ کلمہ پڑھایا ہے۔ تو یہ ہزاروں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ، تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو جو ہے وہ مان لیا ہے شیخ الہند، غوث وقت؟ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا؟ عقیدے تو صحیح نہیں نے۔ تو سر تواڈے بھی، تواڈے بابے نے عقیدے بھی ٹھیک نہیں نے، کلمہ پڑھایا تو کیا ہوا؟ جو آپ بات کریں گے، جو آلو آپ ہمیں فٹ کریں گے، آپ کو پتہ نہیں اس سے پہلے آپ کو فٹ ہو رہا ہوگا۔ تو آپ نے اگر ہماری بات پہ آنا ہے تو آئیں۔ اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک بابے راستے سے نہیں ہٹتے امت کو آپ نہیں جوڑ سکتے۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب سے، طارق جمیل صاحب سے جو بنیادی اختلاف ہے نا، وہ یہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے اپنے بابے قائم رکھتے ہوئے امت میں اتحاد ہو جائے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ بابے تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ان کے ماننے والے کیسے ان کو ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں؟ جو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہیں، ہم کہتے ہیں اس کے الٹ ہے، پہلے اپنے آپ سے دستبردار ہوں اور دوسرے کو بھی چھیڑیں، ہو سکتا ہے کچھ بات اس کی بھی ٹھیک نکل آئے۔ اور مولانا اسحاق صاحب کیا کہتے تھے؟ احمد زابی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف تھانوی بھی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے جی، فلانا بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب ہم کہتے ہیں یار یہ عقیدوں میں خرابیاں موجود ہیں، وہ کہتے تھے وہ ٹھیک ہیں، خدمات بھی ہیں، اس سے امت کو جوڑا جائے۔ امت کبھی نہیں جوڑے گی، اس لیے کہ وہ دونوں رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو لوگ مولانا اسحاق کی بات مانیں گے یا احمد بریلوی صاحب کی؟ احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں علماء دیوبند کے بارے میں ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مرتد اور واجب القتل ہیں، اور اجماع ہے ان کے اوپر، اور وہ عام علماء دیوبند نہیں، اشرف تھانوی، رشید احمد گنگوئی، اسماعیل امبیٹوی، اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار۔ تو تلوار ظاہر ہے ساروں کے اوپر چلا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ 1905 میں لکھی گئی، 1906 میں لکھی گئی، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک مفند سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، اور سٹھیائے ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا، اور اس میں لکھا انہوں نے کہ احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا۔ کام بھی ختم۔ سر بابوں کو چھوڑیں گے تب کتابوں پہ اتفاق ہوگا، کتابوں پہ اتفاق ہو سکتا ہے، بابوں پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک شخصیت پہ ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیٹس آل، ورنہ یہ آپ قیامت تک لڑتے رہیں گے۔ اور سر پریکٹیکلی ہم نے یہ اتفاق کروا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ایسا اتفاق کرایا کہ ہماری وجہ سے ہمارے مخالفین نے آپس میں اتفاق کر لیا ہے۔ اتنا بڑا اتفاق آپ نے دیکھا تھا کہ بریلویوں کے پیج کے اوپر اہل حدیثوں کی ویڈیوز چل رہی ہوں میرے خلاف، اور اہل حدیثوں کے پیج کے اوپر بریلویوں کی ویڈیو چل رہی ہوں میرے خلاف۔ وہ بریلوی جو کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور وہ امام کعبہ کے ماننے والے اہل حدیث جنہوں نے سعودیہ سے فتویٰ نکالا ہوا ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اب ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ ایک بریلوی نے کلپ چڑھایا، وہ جیسے کوئی ناکام عاشق کسی جنگل میں چلا جائے نا اور وہ شاعری شروع کر دے، اس طرح وہ ایک جنگل میں گیا ہوا ہے اور اس نے سامنے اپنا کیمرہ رکھا ہوا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس پہ افطار ٹوٹی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا اچھا دور تھا، لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، اپنے اپنے علماء سے پوچھا کرتے تھے۔ مجھے اس وقت تک نہیں پتا کہ یہ آگے کیا کہنے والا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہتا ہے پھر یہ دیکھیں ایک انجینئر آ گیا۔ اب لوگوں کا علماء سے اعتماد ہی اٹھ گیا، یہ انجینئر کی وجہ سے نقصان ہوا ہے کہ لوگ علماء پہ اعتماد کرنا چھوڑ گئے۔ سر میری وجہ سے علماء پہ اعتماد نہیں اٹھا، علماء کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اٹھا ہے، کیونکہ ہم جب کوئی بات بتاتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا، ہم کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔
اب اہل حدیث کی عوام ان کے علماء پہ فٹ ہوئی کہ آپ ہمیں بچپن سے اتنی دور کی کتاب کی حدیث ہمیں بتاتے رہے. حاکم کی کتب ستہ میں تو نہیں آتی نا. الموطا امام مالک میں اس کی روایت موجود ہے لیکن وہ بھی مرسل ہے, 2 واسطے چھوٹے ہوئے. حاکم سے لے کے آتے ہیں, کتاب و سنت 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور مسلم شریف میں جو 4 حدیثیں تھی غدیر خم کی, قرآن و اہل بیت, وہ تو انجینئر صاحب نے بتائی ہیں. وہ درس نظامی والے اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں کہ سر ہمیں تو نہیں پتہ تھی. اور اگر وہ کہتا نا ان کو پتہ تھی, تو یہ ایک عالم دین بتائیں کہ میری ویڈیوز بننے سے پہلے کبھی کسی عالم نے غدیر خم کی حدیث کے اوپر ویڈیو کبھی ریکارڈ کروائی ہو. اب تو لوگ کروا رہے ہیں, اب تو وہ لال ربال والا بھی مولا علی کہتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو نہیں, اب پتہ چلا ہے کہ مولا کا معنی جو ہے وہ آقا بھی اور جگری یار بھی ہوتا ہے, صرف مشکل کشا نہیں ہوتا. تو سر پھر انجینئر صاحب کو مان لینا آپ, جو 800 سال میں ایک دفعہ آتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کلیم کرتے. ان میں کوئی آیا ہوتا تو انہوں نے فوراً مان لینا تھا. اور منیو بھی نا, میں مذاق دے طور سے کہہ رہے پاویں میں نہ اسی واسطے نہیں لیا, ورنہ انہوں نے کٹ لینا سے بچوں جو بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ مانے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں تھیں, ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں, پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. اور آخر میں فضائل اعمال کی چونکہ بات ہوئی ہے, فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے. میں آپ کو بتاؤں, فضائل اعمال میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دیا اوورال, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, مجلس نمبر 100. میری زندگی کا سرمایہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتا ہوں میں نے یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا, جو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی, کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اس میں بھی میں نے جو شروع کا 1 گھنٹہ مقدمہ پیش کیا, اس میں نے پیش کیا تھا فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے, فضائل ذکر والے چیپٹر کے, فضائل قرآن والے چیپٹر میں, قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں, کہ ایک رات احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ 143 الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, پہاڑ کی طرف دیکھ. ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو بعد میں زیارت کرانی ہے, خواب والا پیکج منظور ہے, انہوں نے کہنے سے بالکل یا اللہ, جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا ہے احمد بن حنبل کہانی. یہی امام حنیفہ کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا. اماموں کو ہم کریٹیسائز نہیں کر رہے. جب ہم عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ شرک جو کھڑا ہوا ہے اس کا مذمت کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کو ہم برا نہیں کہہ رہے, نعوذ باللہ, وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ تیرا قرب کیسے حاصل کروں, تو کہا قرآن کے ذریعے. تو احمد بن حنبل نے کیا, یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے, اندازہ کرو. احمد بن حنبل کو تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو تو عربی آتی تھی. یہ سمجھے کہ احمد بن حنبل کی طرح پنجاب کے کسی قصبے پیدا ہوئے نے, کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے. اور اس سے بڑی بات یہ احمد بن حنبل کو جاہل مانتے ہیں کیونکہ عالم کو تو عربی آتی ہوتی ہے. انہوں نے سمجھا کہ احمد بن حنبل کوئی مویشی ڈنگر پالنے والا کوئی بندہ ہوگا, تو وہ اس نے آگے سے پوچھ لیا. یا ہو سکتا ہے یہ تعویل کریں کہ انہوں نے اپنے سے نہیں پوچھا سی, تو اڈے سے پوچھا سی, چلو جی ایمان. تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. تو قرآن کیا اس لیے نازل ہوا ہے کہ بغیر سمجھے؟ پورے قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن ہم نے نصیحت کی نازل کیا. سورہ محمد میں آتا ہے کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں, تم قرآن کے اوپر تفکر نہیں کرتے ہو؟ سورہ صاد کے اندر آئی ہم نے کتاب اس لیے نازل کی کہ تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. فی البدی بے شمار آیات ہیں, میں نے اس پہ پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن, ریسرچ پیپر نمبر 4, کہ قرآن تو اس لیے نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ اس سے مردے بخشوائے جائیں, یہ تو قرآن تعلیم کے لیے نازل ہوا تھا. تو کتنے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن کی نفرت آپ کے دلوں میں ڈالی ہے. تو ان علماء نے تو دین کی حفاظت کرنی تھی, لیکن الٹا یہ خود دین کے دشمن بنے. ابھی میں نے اور بہت کچھ باتیں کرنی ہیں لیکن ضرورت نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے علماء کے فضائل کے اوپر, علماء سو کے, بلعم بن باعورہ والی. آیا چاس آیا ویڈیو دیکھ کے, ایک ایک حوالہ ڈسپلے کرایا ہے سائڈ پہ, تو وہ میری ویڈیو دیکھ لیں. باقی جتنی میں نے باتیں کرنی ہے نا وہ ان 35 منٹس کے اندر میں نے کی ہوئی ہیں, ورنہ یہ 35 منٹ اور کلپ آگے چلا جائے گا. ٹھیک ہوگا جی.